الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه البررة أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا حيث يوزع الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وحيث تطاير الكتب حتى يعلم أين يقع الكتاب، في يمينه أو في شماله أو من وراء ظهره، وحيث يوزع الصراط حتى يعلم أم ينجو أو لا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں. بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. بہت خوب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے ابتدا. ابتدا کا یہ حال ہے تو انتہا کا کیا عالم ہوگا آپ محسوس کر سکتے ہیں. مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا، مزمل مدثر ہے مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا. پڑھتی ہے آیت آیت رتبہ سرکار کا، پڑھتی ہے آیت آیت رتبہ سرکار کا. پروردگار دیکھیں رستہ سرکار کا، پروردگار دیکھیں رستہ سرکار کا. روح الامین چومے تلوہ سرکار کا، روح الامین چومے تلوہ سرکار کا. اور چلتے چلتے امام اور بہنیں بھی موجود ہیں کہ ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، ہرگز نہ بیٹیوں کو، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم. بڑھتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، بڑھتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا. بیٹی کا عقد کر کے گوندا صدیق نے، بیٹی کا عقد کر کے، بیٹی کا عقد کر کے گوندا صدیق نے. دھاگے میں دوستی کے رشتہ سرکار کا، دھاگے میں دوستی کے رشتہ سرکار کا. لہلا جنم یامنا کے للنواں، لیلا جنم آمنا کے للنواں. خوشیاں مناوے جہنواں کی آئے مورے عربی سجنواں. دھرتی آکاش جگ چاند ستارے، روزہ نماز حج قرآن کے پارے. سب باتیں توہرے کرنواں کی آئے مورے عربی سجنواں. جھک جھک کے چندہ ماما مکھرا نہارے،
جنوا رحمت کے رم جھم برسے بدریا کوثر کی چاروں طرف چھلکے گگریا انگنا پہاڑے بنوا کیا مورے عربی سجنوا گدیاں مالے کے کہے دائی حلیمہ کس درجہ قدرت کے ہوئی کرشمہ اجیار بھیلے جہنوا کیا مورے عربی سجنوا. حضرت میں نے اصلاحی معاشرات کے تعلق سے ایک خطاب، ایک حدیث آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے خطبے کے دوران پڑھی. دراصل یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک سوال تھا. اس سوال کے جواب میں آقا نے فرمایا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آقا کیا ہم خاندان کے لوگوں کو، ہم خانوادوں کو آپ قیامت کے میدان میں یاد فرمائیں گے؟ یہ سوال تھا. اس سوال کے جواب میں آقا نے فرمایا کہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور وہ سوال کر رہی ہیں امت کے دیگر افراد کے لیے نہیں بلکہ اپنے خانوادے کے لوگوں کے لیے کہ آقا یہ فرما دیجئے کہ کیا آپ ہم خانوادوں کو قیامت کے میدان میں یاد فرمائیں گے؟ آقا نے فرمایا کہ 3 مقام پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ایک مقام حیث یوزع المیزان حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل. آقا نے فرمایا کہ پہلا وہ موقع ہوگا، پہلا وہ مقام ہوگا جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اور وہ مقام ہوگا وہ جہاں پر میزان کو نصب کیا جائے گا، میزان کو قائم کیا جائے گا، جب تک کہ اس انسان کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا میزان عمل وزنی ہوگا یا اس کا میزان عمل ہلکا ہوا. اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں میزان عمل کو قائم کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن میزان عمل کو قائم کریں گے اور کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے میزان میں اس کی نیکیوں کو چھوڑ دیا جائے، تولا نہ جائے. ایسا نہیں ہوگا. کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا یا کسی کے گناہ کو زیادہ بڑھا کر وزن کر دیا جائے گا. ایسا بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہم مکمل طور پر حساب لیں گے اور ہم حساب لینے کو کافی ہیں. جب جس کا میزان عمل وزنی ہوا وہی کامیاب ہوگا. نیکیوں کا پلڑا جس کا وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کا میزان عمل کیا ہوگا؟ وزنی ہوگا، وہ کامیاب ہوگا. قرآن پاک وعدہ بھی فرماتا ہے، وعید بھی فرماتا ہے. قرآن پاک ترغیب بھی دیتا ہے، ترہیب بھی دیتا ہے. قرآن پاک تبشیر بھی کرتا ہے، تنذیر بھی کرتا ہے. یہ قرآن کا اپنا اسلوب ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان وعدوں سے، بشارتوں سے
اس کے اعمال کی جانب راغب ہو، اور جہاں پر انذار ہے، جن اعمال سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، جن اعمال پر وعیدیں آئی ہیں، ان اعمال سے بچا جائے۔ یہی تو اصلاح معاشرہ کے جلسے کا عنوان ہوا کرتا ہے، اور اصلاح معاشرہ کے جلسے سے یہی چاہا جاتا ہے۔ بہت ہی پرخطر مقام ہوگا، اور یاد رکھیے، چلتے چلتے یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ میزان پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ میزان پر یقین رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ ایمانیات میں سے ہے۔ آپ کو حضرت جبرائیل یاد ہوگی۔ حضرت جبرائیل یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور لا کر کہتے ہیں، اے محمد ایمان کیا ہے؟ یا محمد مل ایمان؟ آقا نے کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وتؤمن بالجنة والنار والمیزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ فإن فعلت ذلك فأنا مؤمن۔ قال جبرائیل بلا صدقت، نعم قال صدقت۔ آقا نے اس سے جب دریافت کیا گیا اور حضرت جبرائیل نے دریافت کیا کہ اے محمد بتائیے کہ ایمان کیا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور آپ جنت پر اور جہنم پر اور میزان پر، میزان عمل جہاں نیکیوں کو تولا جائے گا، گناہوں کو تولا جائے گا، اس پر ایمان لے آئیں، اور آپ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لے آئیں، اور آپ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئیں۔ تو اگر یہ ایمانیات ہے، اگر میں ایسا کر لیتا ہوں تو میں مومن ہوں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا نعم، ہاں آپ نے سچ فرمایا۔ جب حضرت جبرائیل چلے جاتے ہیں تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں ایمانیات کا درس دینے کے لیے آئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میزان پر ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ ایک عجیب منظر ہوگا، میزان عمل کی جو حیت ہے اس کو جو قائم کیا جائے گا، یوزع المیزان یوم القیامتی فلو وزن فیہ السماوات والارض لوسعت۔ فرمایا گیا کہ میزان عمل اتنا بڑا ہوگا، میزان اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اس میں آسمان و زمین، سارے آسمان و زمین کو بھی وزن کر دیا جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فتقول الملائکۃ لمن یزین ھذا، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے، اے اللہ یہ جو ہے کس کے لیے یہ وزن کرے گا، کس کی نیکیوں کو یہ تولے گا، کس کے نیکیوں کو، کس کے اعمال کو یہ تولے گا؟ فیقول اللہ سبحانہ وتعالی لمن شئت من خلقی، میں اپنے مخلوق میں سے جس کے لیے چاہوں گا اس کے اعمال کو اس پر تولوں گا۔ ایسا اللہ اس لیے فرمائیں گے کہ میزان عمل کے نصب کیے جانے سے پہلے ہی مخلوق کا بہت بڑا طبقہ جنت میں بلا حساب و کتاب کے جا چکا ہوگا، اور اسی طریقے سے مخلوق کا بہت بڑا طبقہ بلا حساب و کتاب کے جہنم میں جا چکا ہوگا۔ یہ حدیث جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی مضمون سے ملتا جلتا ایک سوال ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کیا میدان محشر میں کوئی دوست کسی دوست کو یاد کرے گا؟ کیا فرمایا؟ دوست کسی دوست کو یاد کرے گا؟ دنیا میں بڑی دوستی ہوتی ہے، کیا میدان محشر میں کوئی دوست کسی کو یاد کرے گا؟ آقا نے فرمایا یہی جواب کہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ایک میزان کے موقع پر، ایک پل صراط کے نصب کیے جانے کے موقع پر، اور ایک وہ موقع جب کہ جہنم سے ایک منہ نکلے گا اور وہ کئی گناہگاروں کو اپنا لقمہ بنا کے وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ دوست کسی کے کام نہیں آئے گا،
اور ایسا نہیں ہے کہ دوست کو نظر نہیں آئے گا. قرآن نے کیا نقشہ کھینچا؟ لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم. کوئی دوست کسی دوست کا حال نہیں پوچھے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ دوست کی نگاہ سے وہ اوجھل ہو، نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اسے نظر آ رہا ہوگا. لیکن قرآن نے تو عجیب بات کہا. قرآن نے یہ کہا کہ اگر دوست کو ہی کیا، دوست سے بھی بڑھ کر والد کو، والد سے بڑھ کر ماں کو، اور کسی کو بھی اگر یہ موقع دے دیا جائے کہ دیکھو جہنم ہے، اور تمہیں یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی اولاد، تم اپنے شوہر، تم اپنی بیوی، تم اپنے دوست، تم دنیا کی ساری چیزیں تمہارے حوالے کرتے ہیں، اس کو تم فدیے میں دے کے جہنم سے نجات پالو، تو اس کی وہ کوشش کرے گا، چاہے گا. لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی. آواز آئی کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کا تمہیں لقمہ بننا ہوگا. یہ پل صراط کا، یہ میزان عمل کا معاملہ جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، میزان عمل جو ہے اس کو نصب کیا جائے گا، اور انسان کے سارے اعمال کو اس میں تولا جائے گا. روایت میں آتا ہے کہ یؤتی بابن آدم یوم القیامت، ابن آدم کو قیامت کے دن بلایا جائے گا. فَيُوقَفُ كِفَّةَ الْمِيزَانِ، اس کو میزان کے دونوں پلڑے کے بیچ میں رکھا جائے گا. میزان کی ایک آنکھ ہے اور اس کے دو پلڑے ہیں، اور اس کے ایک ذمہ دار متعین کیے جائیں گے. وہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو اس شخص کو میزان کے دونوں پلڑے کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا. فَيُوَكَّلُ بِهِ مَلَكٌ، اور ایک فرشتے کو اس کی ذمہ داری دے دی جائے گی، اور فرشتہ کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل ہوں گے. اب اس کے بعد درمیان میں یہ لڑکا ہے، یہ شخص ہے، دونوں پلڑوں کے درمیان میں اس کی نیکیوں کو اور اس کے گناہوں کو تولا جا رہا ہے. کہا گیا کہ فَإِن ثَقُلَ مِيزَانُهُ نَادَى الْمَلِكُ بِأَعْلَى صَوْتٍ يَسْمَعُ الْخَلَائِقُ. جب اس کے نیکی کا پلڑا وزنی ہو جائے گا تو وہ فرشتہ جس کو متعین کیا گیا ہے، یعنی حضرت جبرائیل، ایک اپنی بلند آواز میں یہ اعلان کریں گے کہ سعید